سرزمین پاکستان پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ انشاءاللہ بفضل خدا ہوگا اور حق والوں کی جیت ہوگی. باطل آخر کو مٹنے والا ہے اور مٹ کر رہے گا. اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین عطا فرمایا ہے کہ جس دین کی صبح بھی صبح ہے اور جس کی رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سویرے رکھے ہیں. تو اسلام صرف فقط عبادات کا دین نہیں ہے. اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے, سال کے 1 مہینے روزے رکھے اور باقی جو دیگر معاملات ہیں ان کو پسے پشت ڈال دے, بلکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے یہاں پہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور اس ریاست کے اندر سرزمین مدینہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے پورا ایک نظام حیات دیا تھا. حضور علیہ السلام تمام فیصلے امن کے ہوں یا جنگ کے, نجی زندگی کے ہوں یا اجتماعی زندگی کے, کسی صحابی کی ذاتی زندگی کے معاملات ہوں یا مدینہ کے بسنے والے ہر ایک باشی کے معاملات ہوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے مسجد نبوی میں فرمایا کرتے تھے. آج کچھ لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے, اس بات کا ایک پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ دین جو ہے اس کا تعلق صرف مسجد اور مدرسے کے ساتھ ہے. دین کا تعلق صرف مسجد اور مدرسے کے ساتھ نہیں ہے. اگر دین کا تعلق صرف مسجد اور مدرسے کے ساتھ ہوتا تو 2 سال تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی حکومت کی سربراہی نہ فرماتے, اسلامی حکومت کے صدر مملکت اور وزیر اعظم مدینہ کی ریاست کے نہ ہوتے. اگر سیاست کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اور تقریباً 5 سال حکومت کرے. اگر دین اور سیاست کو جدا چیزیں ہوتی تو 12 سال تک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت اور خلافت نہ چلاتے. اگر دین اور سیاست کو جدا چیزیں ہوتی تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال اور 9 مہینے تک سربراہ حکومت نہ بنتے اور مدینہ کی ریاست اور مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست کو نہ چلا رہے ہوتے. سیدنا ابوبکر صدیق نے حکومت کی, سیدنا عمر نے حکومت کی, سیدنا عثمان اور سیدنا علی نے حکومت کی. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دین اور سیاست 2 جدا چیزیں نہیں ہیں. دین اور سیاست کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اسی بات کو تو ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر بادشاہت کا نظام ہو تب بھی اور اگر یہ جمہوری نظام ہو تب بھی, اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیا جائے تو پھر ظلم, بربریت اور ناانصافی کا ہر وقت طریقی اور اندھیرا چھایا رہتا ہے. جو ہمارے ملک سرزمین پاکستان پہ 75 سالوں سے یہی اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. ہم نے دین اور سیاست کو علیحدہ تصور کر لیا, دین کو صرف مسجد تک محدود کر دیا ہے, دین کو صرف مدرسہ تک محدود کر دیا ہے, دین کو صرف داڑھی والے تک محدود کر دیا ہے, دین کو صرف ہم نے چند چیزوں کے اندر محدود کر کے بیان کیا ہے. اگر یہ دین مسجد اور مدرسے تک محدود رہے گا تو اسلامی نظام حکومت کون چلائے گا؟ باطل کے خلاف ٹکر کون لے گا؟ ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کو جواب کون دے گا؟ ناموس رسالت پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے یہود و نصارہ کی گردنیں کون دبوچے گا؟ اسلام پر حملہ کرنے والے فلسطین اور کشمیر کو تباہ کرنے والوں کو کون گریبان سے پکڑے گا؟ مسلمانوں کے بچوں, مسلمانوں کی عورتوں, مسلمانوں کے بوڑھوں اور نوجوانوں کو قتل عام کرنے والوں کو کون گریبان سے پکڑ کر جہاد کا اعلان کرے گا اور کون کہے گا کہ آج کے بعد اگر کسی نے ہمارے پیغمبر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا، اسلامی سرحدوں کو توڑا، فلسطین اور کشمیر پر میلی آنکھ کے ساتھ دیکھا، تو اس کے لیے پھر محمد عربی کے غلاموں کے گھوڑے تیار ہوں گے۔ یہ تبھی باتیں ہوں گی جب اسلام اور دین اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر آئے گا۔ جب اسلامی نظام حکومت قائم ہوگا تو تبھی ہر طرف یہی اندھیرے ختم ہوں گے اور اجالے محمد عربی کے دین سے آئیں گے۔ تب اپنوں کو بھی، اپنے اندر چھپے غداروں کو بھی اور عالمی طاقتوں کو بھی اور دور کا یہ پیغام آئے گا کہ اب دین تخت پہ آیا ہے، اب دین تخت پہ آیا ہے، ہر باطل کو ٹکرائیں گے۔ جب دین تخت پہ آئے گا ہر باطل کو للکاریں گے، جب دین تخت پہ آئے گا ہر گستاخ کو مار گرائیں گے، جب دین تخت پہ آئے گا ختم نبوت پہ پہرا دینے والے کفن باندھ کر نکلیں گے اور ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور ووٹ کی امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا یہ صرف ایک عام سا مسئلہ اور فروئی سا مسئلہ ہے۔ کچھ بندے کہتے ہیں کہ ہم ووٹ دیں گے نہیں، کسی کو بھی نہیں دیں گے، اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی فائدے کے لیے، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے 2 4 5 ہزار 10 ہزار روپے کے لیے اپنے زمین کا سودا کر دیتے ہیں۔ تو جب کبھی زمین کے سودے کی بات ہو، شاید کہتا ہے کہ جب کبھی زمین کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا ایک ہی مطالبہ تھا، اے حسین، سارے مکے والے، سارے مدینے والے، سارے کوفے اور شام والوں کو میں نے خرید لیا ہے، یہ سارے تو میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اب تمہارے راستے میں کون سی لکھاوٹ ہے؟ تم بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، میرے حق میں ووٹ دے دو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں کسی ظالم اور جابر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، میں کسی ظالم اور جابر کو ووٹ نہیں دوں گا۔ تو آج جب ہم سے کوئی ووٹ مانگنے آئے تو ہمیں بھی امام علی مقام کی طرح انکار کرنے کی عادت ہونی چاہیے کہ جس طرح امام علی مقام نے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا، ایک رسول اللہ کے دین کے باغی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا، تو آج میں بھی اپنے نبوت اور ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے اور حملہ ہونے کی صورت میں چپ کر کے بیٹھ جانے والوں کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا۔ یقین کریے کل بروز قیامت اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے، ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جائے گا، ذرہ برابر بھلائی بھی اگر کوئی کرے گا تو اس کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک سادہ سا چھوٹی سی بات ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ اگر راستے کے اندر کوئی پتھر اور روڑا پڑا ہو تو اس کو راستے سے ہٹانے کا بھی اجر اللہ رب العزت قیامت کے روز عطا فرمائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بھی اجر دیا جائے گا، اور جو مسلمان کا راستہ تنگ کرے گا، راستہ بند کرے گا، اس کی بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ تو راستہ چھوڑنے والے اور راستے سے پتھر ہٹانے والوں کو اجر دیا جائے گا، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حق میں ووٹ دے گا اس کا اجر نہیں دیا جائے گا۔ یقیناً جو رسول اللہ کے دین کی سپورٹ کرے گا، جو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرے گا، اس کو بھی اس بات کا اجر دیا جائے گا اور اس کو بھی اس کا ثواب دیا جائے گا۔
لہذا ہم نے صرف اپنا ووٹ طریق لبیک یا رسول اللہ کو نہیں دینا، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے محلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی انشاءاللہ اس بات کے لیے رضامند اور تیار کرنا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا صرف رسول اللہ کے دین کے لیے ہے۔ اب بلند آواز سے ایک نعرہ لگائے کہ سب کی آواز آنی چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا